چلو پھر خرقه پشمین را بردوش کن، شربت ازنا مرادی نوش کن. ایک در بر میں کنی پشمین را، پاک ساز از کین اول سین را. گر ہمی خواہی نصیب از آخرت، رو بدر کن جامہائے فاخرت. بے تکلف باش و آرائش مجو، ترک راحت گیر و آسائش مجو. در برت کو کسوت نیکو مباش، زیر پہلو جامع خوبت گو مباش. ہم چو صوفی در لباس رسوف باش، در صفت ہائے خدا موصوف باش. مرد رہ را بور یا پالی بود، زاک خشتش راقبت بانی بود. مرد رہ را بود دنیا سود نیست، ہرگزش اندیش نابود نیست. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ خرقہ پشمین را بردوش کن. خرقہ کپڑا، پشمینہ وولن کپڑا، یعنی صوف کا کپڑا، وول کا کپڑا، دوڑے کپڑا. دوڑے سمجھ آ گئی ہے؟ وولن کپڑے تو آج کل بہت مشکل ہے نا، بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت فاخرہ لباس ہے وولن کپڑے. لیکن اس زمانے میں یہ جو بکریوں کے بال ہوتے تھے نا، اس کے کپڑے بنتے تھے. بھیڑوں کے اور اونٹوں کے جو وول ہے، جو وڑے راکھ نا، اس سے کپڑے بنتے تھے. تو وہ ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ بڑے کھردرے ہوتے تھے. آج کل تو فیکٹریوں میں بنتے ہیں نا مشینوں سے، تو بڑے ملائم ہوتے ہیں، ملائم، مہنگے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ وولن کپڑا جو ہوتا تھا یہ بڑا کھردرا، زگا ہوندے، بہت زگا کھردرا. تو وہ ملنگ لوگ، فقیر لوگ جو ہیں، وہ گودڑی وودڑی بنا کر اپنے کے اوپر ڈال دیتے تھے. اور یہ مہنگا کپڑا نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز تو عام تھی. یہ روئی کاٹن جو تھے یہ نہیں تھی اس زمانے میں. اور یہ بھیڑ بکریوں کا، اونٹوں کا یہ جو بال ہے، وول ہے، یہ تو عام تھا. تو یہ سستا بھی تھا. لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بدن کو کھردرا ہوتا ہے نا، تو خراش کرتا ہے بدن کو، بدن گری کا نا، تو لوگ نہیں پسند کرتے تھے. صوفیہ لوگ جو تھے نا، وہ خلوت نشین لوگ، وہ یہ کپڑے پہنا کرتے تھے. یہ کھردرے کپڑے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، بس ملنگ ہے، گودڑی بنا کر پہن لیتے. اس لیے فرماتے ہیں خرقہ پشمین را بردوش کن. وہ وول کا کپڑا، اون کا کپڑا جو ہے، اس کو موڈے پر ڈال دے، کاندھے پر، دوش کاندھا، موڈا کاندھے پر ڈال دے. شربت از نامرادی نوش کن، اور نامرادی کے شربت کو پی لے. جب وہ وولن کپڑا تم اپنے کاندھے پر اٹھاؤ گے تو مطلب یہ کہ ملنگ بن گئے ہو، فقیر. تو پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ کپڑا بھی موڑے پر ڈال دو، لیکن اس کے ساتھ نامرادی کی شربت بھی پی لو. یہ تہیہ اور ارادہ بھی کر لو کہ بس میں دنیا سے نامراد، نا امید ہوں، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں کوئی مراد نہیں ہے، میری کوئی مقصود نہیں ہے دنیا میں. آئی سن لیں، ای کے دربر می کنی پشمین را. ہاں،
اے وہ بندے کہ در بر می کنی کہ بغل میں ڈال دیا تم نے، بغل میں کر دیا تم نے پشمینہ را، وہ وولن کپڑے کو، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جو اول کا کپڑا ہے اس کو تم نے بغل میں ڈال دیا، تو ٹھیک ہے تم نے تو بغل میں کپڑا لے لیا، اب ملنگی کا ارادہ کر لیا، ترک دنیا کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف اس کپڑے سے کام نہیں بنے گا کہ تو میں نے کپڑا وولن کپڑا لے لیا ہے تو یہ کھردرا کپڑا ہے تو بس میں فقیر بن گیا، میں ملنگ بن گیا، اس سے صرف کام نہیں بنے گا، ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کہ پاک ساز از کینہ اول سینہ رہا، پہلے اپنے سینے کو کینہ اور بغض اور عناد سے صاف کرو، اس کے بعد کپڑا پہنو ملنگی والا، تو پھر کام بنے گا۔ اور اگر دل میں بغض لیے بیٹھے ہو، حسد لیے بیٹھے ہو، کینہ لیے بیٹھے ہو، اور کپڑا ظاہر یہ کر رہے ہو کہ میں ملنگ ہوں، تارک دنیا ہوں، تو یہ کام نہیں بنا۔ آئیسوں میں گر ہمی خواہی نصیب از آخرت، اگر تو یہی چاہتا ہے حصہ، نصیب حصہ آخرت کا، تو پھر رو بدر کن جا مہائے فاخرت، رو جاؤ جاؤ، بدر کن دور کریں، اپنے آپ سے دور کر دیں، جامہائے فاخرت، وہ کپڑے جو فخر کا لباس ہے، وہ کپڑے جو فخریہ کپڑے ہیں، جن کے اوپر لوگ ناز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فخریہ طور پر پہنتے ہیں، یعنی عمدہ لباس کو پھر چھوڑ دو، بے تکلف باش و آرائش مجو، دنیا میں بے تکلف رہو، آرائش مجو، زیب و زینت کی طلب نہ کرو، مجو طلب نہ کرو کہ بھائی میرا ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، وہ پگڑی بھی اچھی سجا بجا کے، اور کپڑا بھی خوب استری کر کے، اور بوٹ بھی خوب پالش کر کے، تو میں زلق بلق ہو جاؤں، اس آرائش کو مجو، اس کا طلب نہ کرو، سادہ بندہ رہو اللہ کا، بے تکلف باش، ترک راحت گیر و آسائش مجو، راحت کے ترک کو گیر پکڑ لو، یعنی اپنی عادت بنا لو، راحت کے ترک کو اپنی عادت بنا لو، وہ آسائش مجو، اور آرام مت طلب کرو، آسائش آرام طلب نہ بنو، بھائی جفاکش بنو، جفاکش سخت بندے بنو، راتوں کو جاگتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کتاب دیکھو، مطالعہ کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ نیند میں پڑے رہو، صبح اذان ہو گئی تو مسے اٹھے، وہ بھی کبھی نماز بھی چلی گئی، یہ تو آسائش والا بندہ ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں آسائش مجو، آسائش کو طلب مت کرو، در برد گو کسوت نیکو مباش، بغل میں رکھنے کا طلبگار نیک لباس کا نہ بن، کہ اچھے لباس، نیک لباس کیا مطلب؟ لباس ہی نیک، کسوت نیکو، کسوت مانے کپڑے جو انسان استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، وہ پہننے والے کپڑے جو تمہارے ہیں نا، اس کو بغل میں کر کے تو طلبگار ان کا رہو، نیک اچھے کپڑوں کا طلبگار رہو، مباش، زیر پہلو جا مخوبت گو مباش، اور پہلو کے نیچے کرنے کے لیے کیا مطلب؟ پہلو کے نیچے انسان وہ کپڑا کرتا ہے جو بچھاتا ہے نا بسترے پر، سمجھائیے، تو پہلو کے نیچے جامع خوبت، وہ تا تو ضمیر ہے نا تیرا، اور جامع خوب
اچھا کپڑا. اچھے کپڑے کو بچھونا بنانے کے طلب میں مباش. اچھے کپڑے کو بچھونا بنانے کے طلب میں نہ رہو. یار کہ اچھا کپڑا کہیں ڈھونڈو، ہاں وہ نرم بھی ہو، وہ باریک بھی ہو، اور وہ جناب وہ صوفہ ہو، وہ فوم کا ہو، یا وہ ریشم کا. یہ واہیات میں نہ پڑھو. ہم چو صوفی در لباس صوف باش. صوفی کی طرح ہاں اون کے لباس میں رہو. در لباس صوف، صوف وہی اون. صوفی کی طرح اون کے لباس میں رہو. در صفت ہائے خدا موصوف باش. اور اللہ کی صفات میں موصوف رہو. اگر دیکھو اللہ جل مجدو سخی ہے، سخی رہو. اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کرو. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ جل مجدو کے اخلاق اپنے آپ میں پیدا کرو. خدا دشمن کو بھی نوازتا ہے، تو تم کیوں حسد رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہاں سخی ہے، سخاوت کرو، باری تعالیٰ کی صفت ہے. ہاں بردبار ہے، حلیم ہے، حلم پیدا کرو اپنے آپ میں. صابر ہے، صبر پیدا کرو اپنے آپ میں. باری تعالیٰ کی یہ صفات ہے. عالم ہے، علم پیدا کرو اپنے آپ کے اندر، وغیرہ وغیرہ. در صفت ہائے خدا موصوف باش. مرد راہ را بوریا قالین بود. مرد راہ، مرد راہ مستقیم راہ. جو مستقیم راستے کا مرد ہوتا ہے، چلنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ بوریا قالین بود. اس کے لیے بوریا بھی قالین ہے. سمجھ آئیے؟ بوریا بچھا کر وہ لیٹ جائے گا جیسے قالین پر لیٹا ہوا ہے. اس کے نزدیک قالین اور بوریا دونوں ایک چیز ہے. قالین کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے ان کے نزدیک، دونوں ایک چیز. دونوں سے کہتے رات گزر جائے گی یار. زاں کے خشتش عاقبت بالین بود. اس وجہ سے زاں کے، اس وجہ سے کہ خشتش کہ اینٹ اس کی، یہ شین ضمیر ہے، اینٹ اس کی، عاقبت بالین بود آخر کار سرہانا بنے گا. آخر کار خشت کے اوپر یہ سر رکھنا پڑے گا. کہاں؟ قبر میں. تو جب آخر کار مٹی پر سر رکھنا ہے تو کیا اب بستر نرم ورم تلاش کرتے ہو بھائی؟ کوئی اپنے آپ کو عادت بھی بناؤ، سخت بستروں میں بھی سو. ایسا میں مرد راہ را بود دنیا سود نیست. جو راہ مستقیم کا بندہ ہوتا ہے، اہل اللہ ہوتا ہے، اس کے لیے بود دنیا سود نیست. دنیا کا ہونا، مال و دولت، جاہ و جلال کا ہونا سود نیست. ہاں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے. ہرگزش اندیشہ نابود نیست. کیونکہ ہرگز اس کو اندیشہ نابود، ہاں نہ ہونے کا، عدم کا اندیشہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اس کو عدم کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ اس کو یہ خوف ہی نہیں ہے بھائی بھوک آ جائے گی میرے اوپر. تو جب بھوک کا خوف ہی نہیں ہے تو یہ مال کس لیے جمع کر رہے ہو؟ ہاں جب مکان کے نہ ہونے کا خوف ہی نہیں ہے تو مکان بنائے کیوں؟ سمجھ آئیے؟ تو اس طرح جو خطرات ہیں ان خطرات کا ان کو خوف ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا جمع کس لیے کریں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ہو گیا؟